نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا، اور کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا۔ معزز حاضرین و ناظرین محفل، مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے آج اس پلیٹ فارم سے ہمارے انتہائی شفیق دوست اور بہت بہترین شناخواہ، بہترین نعت گو، بہترین نظامت کے فرائض انجام دینے کی صلاحیت کے حامل میری مراد جناب وحید جامی صاحب، اور انتہائی ایک اور خوشبختی ان کے لیے اور شعبہ نعت کے لیے کہ ان کا مجموعہ کلام صدائے چشم تر انہوں نے تخلیق کیا، اور اللہ پاک نے ان کو نعت گوئی کی ایسی سعادت عطا کی الحمدللہ، وہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور پروردگار مزید ان کے علم و عمل میں ان کے قلم میں اور برکتیں عطا فرمائے کہ معراج یہ انسان کی عظمت کے لیے ہے، معراج یہ انسان کی عظمت کے لیے ہے، اللہ کا محبوب ہدایت کے لیے ہے، اللہ کا محبوب ہدایت کے لیے ہے، اور جو چیز بھی تخلیق ہوئی بزم جہاں میں، جو چیز بھی تخلیق ہوئی بزم جہاں میں، سرکار دو عالم کی اطاعت کے لیے ہے، سرکار دو عالم کی اطاعت کے لیے ہے، اور اے صاحب قرآن تیرا منشور گرامی، اے صاحب قرآن تیرا منشور گرامی ہر دور کے انسان کی ضرورت کے لیے ہے، ہر دور کے انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ تو حضرات محترم، آج کی اس نشست میں ممتاز نعت گو و ثناخواہ جناب وحید جامی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سوال بھی میں کچھ کروں گا تاکہ شعبہ نعت کے لوگوں سے آگاہی آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہو، آپ کی نعت کے حوالے سے ہو، آپ کے سفر نعت کے متعلق ہو، کیونکہ نعت تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن آپ کی جو کوششیں کاوشیں جو آپ نے نعت کے لیے کی ہیں اس شعبے میں، اس سے آگاہی بھی عشاقان نعت کے لیے ضروری ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کب سے کیا، نعت گوئی کا آغاز کس طرح سے شامل ہوئے، اور اس حوالے سے آپ کے ابتدائی اساتذہ اور رہنمائی کرنے والے شخصیات کون کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ابرار حسین بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی شفقتیں محبتیں میرے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اہم کام، بڑا کام آپ کر رہے ہیں، جو کہ آپ نعت خوانی کے حوالے سے، نعت گوئی کے حوالے سے شاعروں کو بھی متعارف کرواتے ہیں، نعت خوانوں کو بھی متعارف کرواتے ہیں۔ عجیب اتفاق کہ آج تو بس محبتیں کھینچ لائی الحمدللہ۔ عید کی بھی خوشیاں، بہار ہی بہار، اور ماشاءاللہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تو میں بھی اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دے رہا ہوں کہ نعت خوانی کا تعلق میرا بچپن سے رہا۔ الحمدللہ جس گھرانے میں نے آنکھ کھولی وہاں پر میرے خاندان کا ایک نمایاں نام شکیل مدنی، جو کہ میرے تایا زاد بھائی بھی ہیں، اور میرے ان سے روابط کا دائرہ جو ہے وہ کافی مضبوط اور مستحکم ہے۔ آپ کو دیکھ کر بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا شوق ہوا، الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ اور پھر نعت خوانی کا سلسلہ، میٹرک کلاس، گورنمنٹ پریمیئر کالج، اور اس طریقے سے سفر کرتے ہوئے پورے کراچی میں الحمدللہ نعت خوانی میری شناخت اور پہچان بنی اور بنتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کراچی سے باہر بھی الحمدللہ ثنا خوانی کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ محفل نعت کی خاص طور پر نظامت کا جو ایک سلسلہ ہے، جب
مجھے یاد ہے کہ شکیل مدنی بھائی نے مجھے ایک مصرع دیا تھا کہ اس پر آپ نعت کہیں، تو میں نے کچھ کوشش کی اور اس کو پھر اس کے بعد اصلاح لینے کے بعد اس کو مشاعرہ میں پڑھا، اور وہ مشاعرہ بھی بہت خوبصورت، بہت یادگار مشاعرہ تھا، جس میں اعجاز رحمانی صاحب جس کی صدارت فرما رہے تھے، اور پھر میرے ایک اور کرم فرما حضرت آصف خرم شاہ فیضانی دامت برکاتہ عالیہ، ان کی بھی شفقتیں میرے ساتھ ساتھ رہی، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ نعت خوانی کے ساتھ نعت گوئی کا مجھے شوق ہو گیا، اور مشاعرے کے بعد مجھے ایک باکمال شاعر ملے جن کا نام مشتاق شبنم صاحب تھا۔ انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے بعد مشتاق شبنم صاحب سے میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ان کے پاس گیا، اور ماشاءاللہ سیکھتا رہا۔ آپ کے انتقال کے بعد حافظ مستقیم خان مستقیم قادری صاحب، ڈاکٹر وقار عظیمی صاحب، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری ابتدائی نعت گوئی میں بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اور جو اب ہمارے درمیان نہیں، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بلا شبہ یہ اساتذہ جن سے ہم سیکھتے ہیں ان کا ایک حق ہے کہ ان کو یاد کیا جائے۔ تو آپ نے جس انداز میں تمام ہی اساتذہ کا، سینئرز لوگوں کا تذکرہ کیا، تو یقیناً یہ ان کی اگر حیات ہے، اللہ انہیں عمر طویل بخیر نصیب فرمائے، اور جو وصال فرما گئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو وہی جامی صاحب، نعت گوئی کا آپ کا مجموعہ کلام صدائے چشمے تر، تو مزید نعت گوئی کے حوالے سے ابھی آپ کا یہ کام جاری ہے، اور مزید کلاموں کی کیا ترتیب ہے، ذرا سا اس حوالے سے؟ جی ہاں، مجموعہ کلام صدائے چشمے تر سن 2016 میں کے بعد الحمدللہ اور بھی بے شمار نعتیہ کلام جمع ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملے گا تو ایک کتابی شکل اس کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور سیکنڈ جی الحمدللہ اس میں بھی ہم نے نعتیں اور تمام ایک بزرگان دین کی شان میں اس میں مناقب وغیرہ اور صلاۃ و سلام بھی انشاءاللہ اس میں شامل کروں گا انشاءاللہ۔ بھائی جامی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اس نعت خوانی، نعت گوئی کے علاوہ آپ کی مزید ذمہ داریاں یا مصروفیت کس انداز کی ہے، اور کہاں آپ کی مصروفیت ہے، اس حوالے سے ہمارے آگاہ کریں سامعین۔ ہاں برار بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ الحمدللہ نعت خوانی اور نعت گوئی کے علاوہ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے۔ الحمدللہ میں مختلف کوچنگ سینٹرز کے علاوہ کچھ پرائیویٹ کالج میں بھی میں پڑھایا ہوں اور پڑھاتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں، اور کامرس کے خاص طور پر میں اسٹوڈنٹ کو میں پڑھاتا ہوں۔ اکاؤنٹنگ اور اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے، اور مزید کے لیے میں خود کوشش کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں انشاءاللہ، کرم ہی کرم۔ اچھا، یہ آپ جاننا چاہوں گا کیونکہ نعت اب بڑی تخیلات میں جو ترقی اس کی قائم ہو رہی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نعت گوئی میں کون سے مضامین، کیونکہ نعت کا تو اولین موضوع حضور کی توصیف و ثنا ہے، لیکن دیگر بھی موضوعات حاضری حضوری کے حوالے سے، مکہ و مدینے کی تکریم، اس کے یعنی خاص لمحوں کے حوالے سے جو محسوسات ہیں، اس میں شعراء کرام قلمبند کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی نعت گوئی میں کن چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، یا آپ کی اپنی قلبی کیفیات نعت میں کس طرف زیادہ مائل رہتی ہے، اگر اس حوالے سے تھوڑا سا؟ دیکھیں، عشق مصطفیٰ جو ہے وہ انسان کی بندگی کی سب سے بڑی معراج ہوتی ہے، کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے۔ اور جو حضور کا عشق ہوتا ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ ہم کہنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا نعت خوانی کا، تو بس جو سرکار عطا کرتے ہیں اپنے تخیلات کو اسی میں سمونے کی کوشش کرتا ہوں، اور خاص طور پر مدینے کی تڑپ رہتی ہے۔ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار کا بھی تذکرہ ہوتا ہے مختلف ہے۔ میرے آپ نعتیہ کلام کا جب مطالعہ فرمائے کریں تو یقیناً آپ کو یہ چیز محسوس ہوگا، اور میری کوشش ہوتی ہے بس
میں نعت کہنے کے لیے میں یہ جو کوشش کرتا ہوں، ادب بہت اہم چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی محفل میں جاتا ہوں باوضو ہو کر جاتا ہوں، اور نعت کہتا بھی ہوں تو باوضو ہو کر، اور بڑا کرم رہتا ہے الحمدللہ، بڑا کرم ہے اس کا، بڑا کرم ہے. آپ نے ایک تحریک کی ہے اور ایک اصلاحی بات ہے ہماری تمام شعبہ نعت کے لوگوں کے لیے، چاہے نعت خواں ہو نعت گو ہو. یقیناً یہ عطا ہے اللہ اس کے حبیب کی جانب سے کہ کوئی علم کی بصیرت سے نعت نہیں لکھ سکتا جب تک اللہ اس کے حبیب کی توفیقات شامل نہ ہو. تو یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ سب سے پہلے ادب کا جو ہے وہ دائرہ کار وسعت پڑھنا پانا چاہیے، تب جھولی میں دیکھیے نعت ضرور بالضرور اللہ پاک اس کا بھی بتا کرتے ہیں. اچھا، میں جاننا چاہوں گا کہ مسرور کیفی رحمان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی یا کسی انداز میں ان سے متعارف ہوئے آپ ذرا اس حوالے سے؟ جی بالکل، آخری ایام میں ایک ہمارے مسلم وارسی صاحب کی دکان پہ اکثر وہ آیا کرتے تھے، تو ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے اشعار کو میں اکثر محفلوں میں پڑھا کرتا تھا، اور تو میری بھی خواہش تھی کہ میں ان سے کبھی ملاقات کروں، لیکن وہ بس ایک بار ایسے ہی سرسری طور پہ ملاقات بس ہو گیا. اس کے بعد چونکہ وہ میں کافی ابتدائی دور تھا اور میں کافی چھوٹا بھی تھا اس وقت. بھرکت مسرور کیفی علیہ رحمان عاشق رسول تھے، اللہ ان کو اپنے درجات اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ آپ جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں فروغ نعت کے حوالے سے، اور آپ نے اکیڈمی کا نام بھی حضرت مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے ان کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا، اللہ ان کو اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور اس کا جو صلہ ہے وہ آپ کو بھی الحمدللہ مل جائے، الحمدللہ بالکل مل جائے، کیونکہ وہ اکثر کہتے تھے نا کہ بے نیاز داد ہو کر کام کر، بے نیاز داد ہو کر کام کر، مدحت سرکار صبح و شام کر، تابت تاریخ میں زندہ رہے، نعت میں مسرور ایسا نام کر، نعت میں مسرور ایسا نام کر. اللہ حضرت کے درجات کو بلند عطا فرمائے. بلا شبہ حضرت مسرور کیفی علیہ رحمہ بلند مقام ہے کہ آپ کے جتنے بھی گن گائیں وہ کم ہیں آقا، آپ کے جتنے بھی گن گائیں وہ کم ہیں آقا، آپ آقائے عرب اور عجم ہیں آقا، آپ آقائے عرب اور عجم ہیں آقا. اور یہ نہیں ہے کہ مجھے اور بھی غم ہے آقا، میری پلکیں تو فقط یاد میں نم ہے آقا. اور کتنے آلام و مصائب سے وہ بچ کر نکلا، کتنے آلام و مصائب سے وہ بچ کر نکلا، کتنے مسرور پہ الطاف و کرم ہے آقا، کتنے مسرور پہ الطاف و کرم ہے آقا، کہ آپ کے جتنے بھی گن گائیں وہ کم ہیں آقا. تو وہی جامع صاحب یقیناً اس نشست کے حوالے سے آپ اپنے کلام سے شاخان نعت کو وہ سفیز فرمائے. میری خواہش ہے کہ کچھ کلاموں سے آپ ہمیں ضرور آنا. دو شعر پڑھے چلو. حمد باری تعالیٰ کے چند شعر میں پیش کر رہا ہوں. ایک خدا ہے میرا لامکاں کا خدا، ایک خدا ہے میرا لامکاں کا خدا، لامکاں ہی نہیں ہر جہاں کا خدا، ہر مکان کا خدا، ہر زمان کا خدا، اس زمین کا خدا، آسمان کا خدا. حمد لازم ہے اس کی ہر ایک شخص پر، ہاں وہی تو ہے فکر رواں کا خدا، ہاں وہی تو ہے فکر رواں کا خدا. ساری مخلوق اس کی ہی محتاج ہے، ساری مخلوق اس کی ہی محتاج ہے وہ رزاق دونوں جہاں کا خدا. روز و شب شکر اس کا ادا کر وہی، روز و شب شکر اس کا ادا کر وہی، جس کو کہتے ہیں سب کن فکاں کا خدا، جس کو کہتے ہیں سب کن فکاں کا خدا. یہ قطعہ پیش کر رہا ہوں. افضل نبی کی ذات ہے رب العلا کے بعد، افضل نبی کی ذات ہے رب العلا کے بعد،
لیجیے نبی کا نام ہی نام خدا کے بعد، لیجیے نبی کا نام ہی نام خدا کے بعد، آقا پہ اختتام نبوت ہوا وہی، آقا پہ اختتام نبوت ہوا وہی، کوئی نبی نہ ہوگا شہ انبیاء کے بعد، آقا پہ اختتام نبوت ہوا وہی، کوئی نبی نہ ہوگا شہ انبیاء کے بعد، کوئی نبی نہ ہوگا شہ انبیاء کے بعد۔ دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ سرے حجر رب کی عطا دیکھ لینا، کریں گے مدد مصطفیٰ دیکھ لینا، کریں گے مدد مصطفیٰ دیکھ لینا، مقدر میں اے رب قدوس لکھ دے، مقدر میں اے رب قدوس لکھ دے، محبت سے غار حرا دیکھ لینا، محبت سے غار حرا دیکھ لینا، اور کرو احمد مجتبیٰ سے محبت، کرو احمد مجتبیٰ سے محبت، تمہیں بخش دے گا خدا دیکھ لینا، تمہیں بخش دے گا خدا دیکھ لینا، جلا بخش دے گی مدینے کی، جلا بخش دے گی مریض علم کو، جلا بخش دے گی مریض علم کو، مدینے کی ٹھنڈی ہوا دیکھ لینا، مدینے کی ٹھنڈی ہوا دیکھ لینا، اور پسارا ہے دامن در مصطفیٰ پر، پسارا ہے دامن در مصطفیٰ پر، وہ کرتے ہیں کیا کیا عطا دیکھ لینا، وہ کرتے ہیں کیا کیا عطا دیکھ لینا، وہی دائے گی کام یہ نعت گوئی، وہی دائے گی کام یہ نعت گوئی، سلا اس کا روزے جزا دیکھ لینا، سلا اس کا روزے جزا دیکھ لینا، سلا اس کا روزے جزا دیکھ لینا۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت کلام سے آپ نے ہمیں نوازا، اور آپ کا نام ہی خود ایسے جیت ہمارے اسلاف حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ وہی جامی کا تخلص آپ نے کیسے اختیار فرمایا؟ جب میں پہلی بار نعت اصلاح کے لیے لے کر گیا تھا، تو میں چونکہ الحمدللہ وارث پاک کے دربار سے وابستہ ہوں، اور بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں، اور میں صرف عبد الوحید کے نام سے جانا جاتا تھا محفلوں میں، تو مجھے ایک موصوف نے کہا کہ اگر یہ نام ہو جائے، انہوں نے نام لکھ کر مجھے دیا، اس میں بہت سارے ایسے تخلص تھے، لیکن جامی مجھے بہت پسند آیا، اور پھر میں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا جن سے میں اصلاح لیتا تھا، تو انہوں نے مسکرا کر مجھے کہا کہ یہ نام بہت سوٹ کرتا ہے، انشاءاللہ بہت عروج پاؤ گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا نوازا۔ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، کہ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی۔ تمام عشاق کائنات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔